اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں مانیٹری پالیسی کے بارے میں بات کروں گا تو آپ بالکل ٹھیک نہیں سوچ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی تو آ چکی ہے, اسٹیٹس کو برقرار ہے. آج اس بارے میں بات ہوگی کہ معیشت کے متعلق جتنی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کیا وہ درست ہیں یا نہیں. معیشت کے بارے میں جو انالیسس کی جا رہی ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے. جو معیشت میں کار فرمائیاں کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں. ملک کو جس لال بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. کیا جو خبریں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں اور ان پر تجزیات کو تروڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں. روز ہم دیکھ رہے, اگر آپ سوچ رہے میں کسی کو ٹارگٹ کروں گا, میں نہیں کروں گا, میں نام بھی نہیں لوں گا. میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے اندر معیشت صرف اور صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلے جانے والی چیز بن چکی ہے. سرمایہ کاری, اقتصادیات, اس کے بارے میں پوری قوم میں کسی کو معلومات نہیں ہے. ان کو جتنا مرضی بیوقوف بنا لے, بیوقوف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ورنہ پیشکار مجھے ڈانٹتے ہیں, کچھ ایسے ویسی بات نہ کر دیجئے گا, فیملی شو ہے تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بیوقوف, لیکن آپ کو آواز کیا آ رہی ہے آپ سمجھ گئے, صحیح ہے نا. تو آپ جو ہیں بیسیکلی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اقتصادیات کے متعلق آپ کو کچھ پتہ نہیں. بچے اسکول تو جاتے ہیں, کالج بھی جاتے ہیں, یونیورسٹی بھی جاتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیسے پاس ہو جاتے ہیں بغیر معاشیات اور اقتصادیات پڑھے. اور اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیا دھیان سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, یہ بڑا اہم ہے. اور اس کے بعد پھر جو کچھ حاصل کرتے ہیں کیا اس کو زندگی میں استعمال بھی کر پاتے ہیں یا نہیں. اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. ہم خود کو فشر سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. فشر ایک بہت مشہور اقتصادی ماہر تھا دنیا کا, فشر, چاہو تو نیٹ پہ جا کے پڑھ لو. تو آپ سوچتے ہو کہ آپ اس سے زیادہ ہوشیار ہو. بات سودی نظام کی نہیں ہے کہ سودی نظام کیا کہتا ہے, بات یہ اس کے پیچھے بنیادی سائنس کیا کہتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کی کم از کم کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مہنگائی کو معیشت میں اگر شامل کر دیا جائے تو جتنے پیسے میرے پاس آج ہیں کم از کم میرے پاس اتنے ہوں کل کہ میں وہی چیزیں خرید سکوں. نہیں سمجھ میں آئی بیٹا, آئے گی بھی نہیں تم لوگوں کو سمجھ, کیونکہ اعجاز چنٹو کی طرح تم لوگ کالج میں بیٹھ کے لڑکیوں کے فون نمبر ہی ڈھونڈتے رہے اور میرے جیسے پاگل چشمے لگ گئے ان کو, بیوقوفوں کو کتابیں پڑھتے رہے. ہم بھی تمہارے والے کام کرتے تو خوش رہتے, کیونکہ اس ملک کے اندر سب مست ملنگ ہیں. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ مست ملنگ رہنا بہتر ہے. اگر ہم بھی انہی چیزوں میں لگے رہتے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے بھرپور زندگی گزاری ہے. ہم پاگل ہیں, ہم کتابیں پڑھتے رہے, امتحانوں کی تیاریاں کرتے رہے, بیوقوف لوگ ہیں ہم, بیوقوف. ہماری کوئی جگہ نہیں ہے اس ملک کے اندر. اقتصادیات, معاشیات, سائنسی باتیں کرنے والے لوگ بیکار ہیں اس ملک کے لیے, ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک لے کے چلے جاتے ہیں. آپ کے پاس سارے وہی رہ جاتے ہیں جو لڑکیوں کے فون نمبر ہی اکٹھے کرتے رہتے ہیں, اور پھر جب شماریات کا پوچھا جاتا ہے تو کوئی کسی لڑکی کا فون نمبر کہہ دیتا ہے کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, کوئی کسی لڑکی کا فون نمبر کہہ دیتا ہے کہ یہ ہمارا جی ڈی پی ہے, کوئی کسی لڑکی کا فون نمبر کہہ دیتا ہے, کہتا ہے یہ ہماری سرمایہ کاری ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہی ہے تو آپ نے بتایا نا یہی ہے نا, کیونکہ کتابیں تو آپ لوگوں نے پڑھی نہیں. کیوں سنا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ 3 مہینے آپ لوگوں نے دماغ خراب کر دیا میرا. اور میں ایک سائنسی آدمی ہوں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون آ رہا ہے. I don't care and I don't know, کیونکہ میرا معاشیات کا پروگرام ہے, میرا یہ کام نہیں. پھر بھی کبھی کبھی ذکر کر دیتا ہوں, قیاس کر دیتا ہوں. لیکن بات یہ آپ نے کہہ دیا مننے تیری پالیسی یہ آئے گی, مننے تیری پالیسی یہ آئے گی, مننے تیری پالیسی یہ آئے گی. لیکن وہ تو نہیں آئی, وہی آئی جو میں نے بتائی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آئی ایم ایف قطعی آپ کو یہ خود غرضی کے ایجنڈے پہ چلتے ہوئے معاشی پالیسی, زرعی پالیسی کو بدلنے کی اجازت نہیں دے گا. میں نے بتا دیا آپ کو, میرا کام یہاں پہ میٹھا میٹھا مال بیچنا نہیں ہے بھائی. لوگ میری بات کیوں سنتے ہیں پاکستان سے لے کر امریکہ تک,
ہاں ہاں یہ مان لو اب بات، تکلیف ہوگی تم لوگوں کو، لیکن یہ ایک سچ بات ہے، کیونکہ سچائی ہر کوئی سننا چاہتا ہے، پاکستانی بھی سچائی سننا چاہتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ سچائی سننا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو سچائی نہیں سننا چاہتے، اور وہ چند لوگ بہت زیادہ متحرک ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر آپ لوگوں نے پاگل کر دیا، انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا، سارے آثار یہ ہیں، اسٹیٹ بینک یہ کرے گا، آپ کے کہنے پہ کرے گا یا اپنی ایما پہ کر سکتا ہے؟ یعنی آئی ایم ایف کو نہ سنے، ورلڈ بینک کو نہ سنے، دنیا کی سنی انسنی کر دے، اپنی سائنس لکھ دے، اپنی اقتصادیات کی کتاب لکھ دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ معذرت، فلمیں زیادہ دیکھی اس وجہ سے اثرات ہو گئے، کیونکہ ہوگا نہیں۔ سائنس کے حساب سے سسٹم چلے گا۔ اگر پورا پاکستان یہ سوچ بھی لے کہ سورج کو کب غروب کرنا ہے، تو آپ لوگوں کی مرضی سے غروب نہیں ہوگا۔ نظام جو بنا ہے قدرت کا اس حساب سے ہوگا، سائنس کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ لوگوں نے نہیں مانا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جذباتی کیوں؟ زرعی پالیسی میں کیا رکھا ہے؟ کل تک تو آپ لوگ پاگل ہو رہے تھے، کل تک تو آپ لوگ پاگل ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جائے گا۔ جس آدمی سے پوچھو بغیر بٹن دبائے، جیسے ایک زمانے میں ٹیپ ریکارڈ ہوتا تھا نا، اس کا پلے دباتے تھے ٹک کر کے تو وہ چل پڑتا تھا، اسی طرح بغیر پلے دبائے لوگ شروع ہو جاتے تھے، بس انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے، بس آئے گا نیچے، بس اب میں نے کہہ دیا، میں نے کہا آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ نہیں، وہ فلاں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو گیا، وہ گورنمنٹ نے۔ چاچا تم لوگ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، میں تو ادنا سا آدمی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے گریجویٹ، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی تم لوگوں کو، کمپنیوں نے بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں تم کو، خود کو اینالسٹ کہتے ہو، فائنینشیل اینالسٹ کہتے ہو، سوشل میڈیا پر آتے ہو۔ کل تک تو تم پاگل ہو رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا، اب انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوا تو اب کیا جواب؟ اس ملک کے اندر کسی کا کوئی احتساب ہی نہیں، کچھ بھی کہہ دو نکل جاؤ، کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اب یہ وسیم بھائی کو پتا ہوگا، یہ بڑے شوقین ہیں شادیوں کے کھانا کھانے کے، یہ جس شادی میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر کھانے میں کیڑے نکال کے آ جاتے ہیں۔ دلہن کے ابا 10 دن نہیں سوتے، ان کا کیا جاتا ہے؟ 4 پلیٹ کھا جاتے ہیں قورمہ، کھانے کے بعد کہتے ہیں مزہ نہیں آیا یار، گھی زیادہ ڈال دیا، مثالوں میں بچت کر دی، ان کا کیا گیا؟ اسی طرح پورا پاکستان ہے، جس کا جو مرضی گیا کچھ بھی بول دیا، پھر اس کے بعد نکل گئے، دوسرا آدمی پریشان، کسی کی زندگی کے سارے نقصانات ہو گئے، کسی کی بچی کا جہیز ڈوب گیا، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارے کو کیا یار؟ یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ اتنی نقصان دہ چیز ہے۔ گورے کو میں نے دیکھا کبھی اسٹوپڈ بات نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے گوروں کو، میں نے دیکھا کبھی اسٹوپڈ بات نہیں کریں گے۔ میں امریکنوں سے بات کرتا، دیکھو میں ایسا تو نہیں ہوں نا کہ میری تعریف کی جائے، جدھر سے گزر رہے ہیں گورا بلا وجہ کہہ رہا ہے لیکن نائس، اوہ تھینک یو، ویئر ڈیڈ یو گیٹ دیٹ شرٹ؟ میں نے کہا فرام مائی اون کنٹری، ویری نائس ویری نائس۔ گورے ہر بندے کی چلتے پھرتے تعریف کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کیڑے نکال رہے ہیں، ڈھیلی پہن لی، آپ پر کالی جاتی، مطلب ہم ہر چیز کے اندر اپنی مرضی سے زبان چلا دیتے ہیں۔ مانیٹری پالیسی پر زبان چلا بول تاجر صنعتکار الٹی سیدھی باتیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے تاکہ ہماری کمپنی بچ جائے، انٹرسٹ ریٹ کم ہونا چاہیے، ہر بندہ اپنی دکان چلا رہا ہے، کہاں سے کیسے کیوں؟ خواہش کو خبر بنا لیں، خواہش کو خبر بنا لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہو، پھر تو ہر کسی کی کیٹرینا سے شادی ہو جائے ہیں۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ جو خواہش بنا لی، خواہش کو خبر بنا لیا، ضد بنا لی، ضد کیے جا رہے ہیں، اور اسی ضد کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہر آدمی صرف اپنا سوچ رہا ہے، اپنی فطرت ایسی بنا لی ہے کہ اپنے فرد سے آگے سوچتا نہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے میرا بچہ کھا لے، تیرا بچہ بھوکا سو جائے، یہ ہے ویژن اس قوم کے اندر۔ کل مجھے میرے پیشکار کہہ رہے تھے قوم کی بات نہ کریں، بھائی ہم اکثریت کی بات کریں گے، سب کی بات نہیں کریں گے، لوگ اچھے بھی برے بھی، ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، برے لوگ بھی بہت ہیں، اچھے لوگ بھی بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، نہ اچھے لوگوں کی نہ برے لوگوں کی، بس تناسب کا مسئلہ ہے، کچھ اقوام کے اندر زیادہ ہیں، کچھ اقوام کے اندر کم ہیں، نہیں اچھے لوگ، ٹھیک ہے، ہم تو اچھا بولتے ہیں بھائی، حالات واقعات کو دیکھ کر۔ غریب آدمی بھوکا سو جائے اس کو کیا ٹینشن، مانیٹری پالیسی کیا ہے،
لوگ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ میں تو زیادہ عوامی بات کرتا ہوں کہ آج لے کے بیٹھ گیا مانیٹری پالیسی. او بھائی میں مستقل ایک ہی بات کر رہا ہوں جو ناپسندیدہ ہے. آپ مجھے اچھا چھوڑ دو ساری بات. کیا میری ایک بھی بات غلط نکلی؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. غیب کا علم کسی کے پاس نہیں، سائنس کا ہی علم ہے نا، سائنسی طور پر ہی کہہ سکتے ہیں نا. نعوذ باللہ کوئی غیب کا علم کوئی نہیں، میں دیوار کے پار تو دیکھ نہیں سکتا. اور جو کمال ہے میرے رب کا کمال ہے، انسان کا تو کوئی کمال ہے نہیں کسی بھی چیز میں. ٹھیک ہے، یہ تو سائنسی باتیں ہیں یار. اندھے کو بھی دکھائی دے جائے، اندھے کو بھی دکھ جائے کہ اس ملک کے اندر مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، ڈالر کی قدر بڑھے گی، امپورٹس بڑھیں گی، یہ سارے لوگ جانتے ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی ناصر اپنی بھڑاس نکالتا. بتاؤ غلط بات کہاں کی میں نے؟ ایک بات بتا دو میں نے غلط کی ہو. سب سائنس بتا رہی ہے یار، سائنس بتا رہی ہے یہ باتیں. انٹرسٹ ریٹ بڑھے، نہیں بڑھے گا، کہیں نہیں بڑھے گا. ہاں دل نہیں چاہ رہا یار، نہیں دل نہیں چاہ رہا، نہیں بڑھے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.